اور اس کے بچھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو بند ہیں، کفن کے بند ہیں، وہ بھی اتنے ہی چوڑے ہونے چاہیے جتنا کفن کی چادر چوڑی ہے، مثلا چوڑائی میں 90 سینٹی میٹر، بند کتنے، جتنے آپ مناسب سمجھیں، لیکن عام طور پہ ایک بند سر کے اوپر ہو، کفن کو باندھنے کے لیے، کفن منتشر نہ ہو، ایک کمر کے نیچے ہو اور ایک پاؤں کے بعد ہو، پاؤں کے نیچے ہو۔ تو کیسے؟ پہلے بند نیچے بچھائے جائیں، چارپائی پر یا جس چیز پر بھی میت کو لٹانا ہے بعد میں، اس کے نیچے پہلے بند بچھائے جائیں، پھر ایک چادر، پھر دوسری چادر، پھر تیسری چادر۔ اب میت کو اس کے پورے پردے کا خیال رکھ کے اور بڑے آرام سے اٹھا کر ان چادروں کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو پہلی چادر جو ہے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، تو پہلی چادر کو فولڈ کریں اور دائیں طرف سے میت کے اوپر ڈال دیں، اور پھر اس کا بایاں حصہ اس کے اوپر ڈال دیں۔ پھر اسی طرح دوسری چادر، پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، پھر تیسری چادر، پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، اور پھر اس کے ساتھ سر میں کی طرف جو بڑا ہوا حصہ ایک بند وہاں باندھ دیں، اور ایک بند وہی جو کمر کے نیچے ڈالا تھا اس کو درمیان میں باندھ دیں، اور ایک بند جو پاؤں کی طرف تھا اس کو پاؤں کے نیچے والے حصے میں باندھ دیں۔ یہ میت کو اب کفن دیا جا چکا۔ تو اس کے بعد اب میت تیار ہے، میت کو قبرستان کی طرف لے جانا ہے۔ تو میت کو قبرستان کی طرف لے جاتے وقت سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کا سر قبرستان کی طرف ہو، یعنی جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف میت کا سر ہو، اور لوگ میت کے پیچھے آرام اور خاموشی کے ساتھ میت کے ساتھ ساتھ چلیں، اور جنازہ گاہ میں لے جا کر پھر میت کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ تو قبرستان میں لے جا کر جنازہ گاہ میں اگر جنازہ ادا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر مسجد میں جنازہ ادا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو میت کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ زندہ مسلمانوں کا پر فوت شدہ مسلمان کا حق ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو نماز جنازہ جس طرح کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہے، اس سے مقصود دعا ہے، اور اگر دعا کے اندر جو نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، یا آپ نے جو فرمایا کہ اگر ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فی، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 40 ایسے بندے جمع ہو جاتے ہیں، لا یشرکون باللہ شیئا، جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، الا شفعہم اللہ فی، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے میت کو بخش دیتا ہے۔ یہ شفعہم اللہ کے لفظ بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں یہ میت کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں، درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے بھائی کو بخش دے، ہماری بہن کو بخش دے، یعنی جو بھی فوت ہوا ہے اس کے لیے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تو ان کو بخش دے۔ جس مسلمان کو نماز جنازہ کی دعائیں ہی نہیں آتی، آپ خود اندازہ فرمائیے کہ ایک آدمی کو آپ پکڑ کے لے کر جاتے ہیں سفارش کرنے کے لیے، تو وہ جا کر اس آفس میں اس آفیسر کے پاس بولتا ہی نہیں، چپ کر کے کھڑا رہتا اور واپس آ جاتا ہے، تو اس کے جانے کا فائدہ؟ اس کو کیا پتا کس کام کے لیے آیا تھا، کس کام کے لیے؟ اللہ تو حالانکہ جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ جس کام کے لیے آیا اس نے وہ کام تو کیا نہیں۔ اسی طرح جو نماز جنازہ پہ دعائیں نہیں پڑھتا، جس کو آتی ہی نہیں، تو وہ آیا کس لیے تھا؟ یہ حق ہے۔ اور یہ پھر مسئلہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ ہم کسی کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ ہمیں بھی ایسے لوگ میسر کر دے گا جو ہمارے مرنے کے بعد بھی دعائیں کریں گے۔ اگر ہم نے کسی دوسرے کا کام چلاؤ سا کیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے، ایسے ہی ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نماز جنازہ کے احکام سیکھے جائیں اور یہ دعائیں ہمیں یاد ہوں۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ یہ کیا مناسب اور معقول طریقہ ہے کہ 30 سیکنڈ کی نماز جنازہ؟ آپ جب دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پہ کون سی دعائیں پڑھتے تھے اور کس خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے، تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ 30 سیکنڈ میں نماز جنازہ ادا ہو جائے۔ جنازے کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا پڑھا، کیا دعا کی؟ آخر خشوع خضوع کرتے ہوئے دعا کرتے ہوئے ایک معنویت ہے اس کی، انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں نے کچھ مانگا اپنے رب سے، اس لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ میت کے ساتھ آپ کی جب تک میت زمین کے اوپر ہے، نماز جنازہ آخری ہمدردی ہے اس کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ ادا کرو تو خلوص سے نیت کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کرو۔ تو نماز جنازہ ادا کرنے والے لوگوں کے لیے پہلی بات تو ہے کہ باوضو ہوں، وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا، آپ نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا، یہ دو لفظ بڑے قابل غور ہیں، جس مومن نے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر و ثواب دیتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو اگر وہ نماز اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ نماز جنازہ پڑھ کے ہی واپس آ جاتا ہے تو اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک قرات کتنا؟ آپ نے فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اگر وہ نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور دفن تک وہاں موجود ہوتا ہے، دفنانے کے بعد واپس آتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے اس کو جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے۔ یہ لفظ ہمیں بتا رہے ہیں ایمانا و احتسابا، یہ برادری بیس پہ نہیں، منہ رکھنے کے لیے نہیں، دکھلانے کے لیے نہیں کہ کل وہ ہماری میت کے لیے آئے تھے آج ہم ان کے لیے جا رہے ہیں، ایسے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہ میں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نیت نیک ہو، خلوص نیت کے ساتھ دعا کرنے کے لیے گئے۔ اب جو فوت ہونے والا ہے میت، اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو مرد ہوگا یا عورت ہوگی، یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی۔ اگر میت مرد کی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے کے دوران آپ اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے، اندرا سے ہی سر کے برابر، میت کے سر کے برابر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر میت عورت کی تھی قام فی وسطہا، تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ یہ طریقہ ہے کہ میت کے سر کے برابر اور کندھوں کے برابر انسان کھڑا ہو، اگر مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اور اگر میت عورت ہو، بچی ہو، عورت ہو، تو اس کے درمیان میں کھڑا ہو کر، اور پھر نماز جنازہ کے لیے صفیں بہتر ہے کہ طاق تعداد میں ہوں، اگر طاق نہیں بن سکتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ طاق تعداد میں ہو۔ نماز جنازہ کے لیے اسی طرح دل میں نیت کی جائے گی جس طرح ہر نماز کے لیے نیت کی جاتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے بول کر زبان سے نیت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ عربی زبان میں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جب اس کو زبان پہ لے آئیں پھر وہ قول ہو جاتا ہے، تو دل میں نیت کی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں عمومی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کہیں، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کہیں۔ صفیں بن گئی ہیں، اور صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کم از کم بندہ سجدہ تو کر سکے۔ ہاں؟ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، 4 تکبیریں ہیں۔ رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سامنے میت ہے، کہیں کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ لوگ اس میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس قدر شرک کے دروازوں کو بند کیا اسلام نے۔ نماز جنازہ نماز ہے، اس میں دعا کی جائے گی لیکن اس میں رکوع نہیں کیا جائے گا اور سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے جائیں۔ حدیث کے اندر ہاتھ اٹھانے کے لیے 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ کندھوں کے برابر حذو من کے بئی ہے، اور دوسرا الی فروع اذنیہ ہے، کانوں کی لوک کے برابر یا کندھوں کے برابر۔ تو جب آپ ہاتھ یہاں پہ کریں گے تو کندھوں کے برابر بھی ہو جائیں گے، یہ انگوٹھے آپ کے کندھوں کے برابر ہوں گے،
اور انگلیوں کا اوپر والا حصہ یہ کانوں کی لو کے برابر ہوگا۔ نماز نیت کرتے وقت، شروع کرتے وقت ہاتھ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کانوں کو ہاتھ ضرور ٹچ کرنا، یا پھر ہاتھوں کا رخ یہ ہونا، بلکہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ مسنون طریقہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح نماز ادا کی، انگلیاں کھلی ہوئی آسمان کی طرف اور ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف، تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیں اللہ اکبر کہہ کر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسنون طریقہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر کس کو بولتے ہیں؟ یہ جگہ پیٹ ہے، اس کو بطن بولتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نیچے ناف ہے، اس کو سرہ بولتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ یہ سرہ ہے، یہ بطن ہے، اور یہ صدر ہے۔ حدیث پاک کے اندر لفظ کیا ہے کہ حدیث کے اندر کیا ہے؟ علی صدرہ، اور ایک میں یشدہما علی صدرہ، تو صدر اس جگہ کو بولتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی چیز عاجزی والی چیز ہے، یہی بات عاجزی والی بات ہے۔ اب دیکھیں فطری بات ہے کہ آپ ایک بچہ وہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو وہ جب آپ سے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟